بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج تاریخ ہے 4 دسمبر 2023 اور دن ہے سوموار کا۔ آج میں جس ٹاپک پہ بات کروں گا اس میں آپ کو اس حوالے سے ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا کہ بات تو ہے انسانیت کی خدمت کے حوالے سے، کہ دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور پورا دیکھنے کے بعد آپ اس کو صحیح طرح سمجھ سکیں گے۔ اللہ معاف کرے، خدا تعالیٰ رحم کرے ہمارے حالوں پہ، ہم کس حد تک پہنچ گئے۔ سر، ایک وزیر اعظم کی ایک منکوحہ بیگم کے ایکس ہسبینڈ کو، منکوحہ ان کو بلا کے ان سے ان کی ازدواجی زندگی کی تفصیلات پوچھی جا رہی ہیں، اور وہ کمبخت ایسا گھٹیا آدمی ہے کہ اپنا گریبان چاک نہیں کر رہا، اپنی تنبیہ بھی لا دیتی ہے۔ سمجھ آئی میرے گھر دنیا سے؟ بھائی، بغیرتی ایک جگہ ہے، نامردی ایک جگہ ہے، بیوی کا تم سے دل اٹھ جانا ایک بات ہے، مگر اس کا یوں اشتہار لگانا، کوئی شرم آنی چاہیے کسی چیز کی۔ سر، جس عورت کو چھوڑ دیا یا جس عورت نے تمہیں چھوڑ دیا، اس کے چھوڑنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کی یاد کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ آپ نے کی ہے خاور مانیکا سے بات، یعنی کہ ایک ایسی عورت کے شوہر سے بات جس کے ساتھ آپ کے ایک وزیر اعظم کی شادی ہو گئی، تے میں تانوں 7 بندے دسنا وا جنہاں دیاں ووٹیاں نسا کے تہاڈا ایک اور وزیر اعظم لے گیا، اور ایسا سے لے گیا کہ بچے روندے پیچھے رہ گئے۔ سمجھ آئی میری گل؟ ان کی انٹرویو کریے نا، پھر میں آپ کو بتاؤں کہ میرے پاس تم ہو یا نہیں ہو۔ سمجھ گئے آپ لوگ کہ نہیں؟ یہ جو کہانی ہے نا، میرے پاس تم ہو، ایک امیر آدمی آئے اور ہنستے بستے گھر کے اندر رومی کو چھوڑ کے، ہمایوں سعید کو چھوڑ کے، ایک عورت کو پیسے سے ورغلا کے نکال لے جائے، اور خلیل الرحمان قمر صاحب کی جو ماتوب ہیروئن ہے وہ بنا دے۔ یہ پتہ ہے کون کرتا تھا؟ خیر مجھے کیا پتا کون کرتا تھا، خود پتا کرنا۔ آپ کی یہی خوبصورتی ہے کہ آپ سب کہہ جاتے ہیں اور کچھ کہتے بھی نہیں۔ حضور والا، سمجھنے والے سب سمجھ جاتے ہیں۔ یقین کیجئے، میں کہتا ہوں کہ جس طرح خلیل الرحمان قمر صاحب نے ایسی عورت کو بیان کر دیا ہے کہ جس عورت میں وفا نہیں ہے، ممتا نہیں ہے، اور صرف حرص ہے، اس عورت ہی نہیں، عورت ہی نہیں۔ مگر سر، ایسی بہت ساری عورتیں جس بندے کے گھر میں موجود ہیں، اس کے نکاح میں موجود رہی ہیں، آپ سوچیں وہ آدمی کیا ہوگا۔ خلیل صاحب، آپ یہ عورت پہ تو الزام دیتے ہیں، وہ تو بیچاری اپنی ضرورت کے تحت کسی حرص اور لالچ میں آ کے اس طرح کے شیطان کے ورغلانے پہ چلے گی۔ کبھی اس شیطان کے بارے میں بھی بتائیے کہ اس سے گھٹیا انسان کوئی ممکن ہے؟ اور آپ اس آدمی کو اپنا وزیر اعظم بنانے چلے ہیں، یا کم از کم وزیر اعلیٰ بنانے چلے ہیں۔ خدا ہی آپ کا حافظ ہو، یا اللہ رحم، یا اللہ رحم۔ اللہ اکبر۔ لیکن چلیں، اس نے تو نکاح کیے نا، تو نکاح میں تو کوئی برائی نہیں ہے، اور وہ عورتیں جو انہوں نے اپنے نکاح میں لے کے آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں۔ سر جی، مرضی سے تو سب آتے ہیں۔ سر، نکاح کرنے کے لیے کیا بیوائیں نہیں ہوتی؟ کیا ضرورت مند خواتین نہیں ہوتی؟ اور کیا ایسی عورتیں نہیں ہوتی کہ جن کے شوہر نہ موجود ہوں، طلاق یافتہ ہوں؟ سر، نکاح کرنا بہت اچھی بات ہے بے سہارا عورت سے، ہنستے بستے گھر کے اندر تباہی پھیر کے بچوں کی ماں کو بھگا لے جانا، سر یہ کہاں کی اچھائی ہے؟ آپ نے چونکہ نکاح کر لیا، اور نکاح کی چیزیں کے لیے آپ کرتے ہیں بالکل متع کی طرح، یعنی کہ ایک مدت معینہ کی طرح۔ آج سب بیویاں ان کی وہاں موجود ہیں۔ اس بات پہ جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ میں صرف شاہ زیب خانزادہ کو کہنا چاہتا ہوں، شاہ زیب خانزادہ، اللہ کرے کہ تمہیں بہت پیسے ملے ہوں، یا نہیں ملے تو کم از کم بہت شاباش ملی ہو کہ تم نے ایک سابقہ شوہر کے انٹرویو کیا ہے۔ میں تمہیں 7 اور ایسے انٹرویوز کی فہرست آج بھجوا سکتا ہوں، جن کا انٹرویو کرو تو یقین کیجئے کانوں کو ہاتھ لگانے کو دل کرے گا۔ صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہاں پیری اور مریدی کا سلسلہ تھا، یا وہ آ کے روحانی ریاضت کرتے تھے۔ وہاں جو کچھ ہوتا تھا نا، اس کو سننے کا مزہ بالکل علیحدہ ہوگا۔ تیرے پروگرام دے 10 سیکنڈ دے ٹوٹے وکن گے، تو کی سمجھنا؟ نہیں تو آپ اتنا بولڈ بول رہے ہیں، آپ نے دوبارہ کلینک نہیں جانا؟ سر، بات یہ ہے کہ بولڈ نہ بولیں گے تو کیا بنے گا ہمارا؟ سر، سیاست ہماری اس حد تک آ گئی ہے کہ سابقہ شوہر کو بلایا جائے۔ سر، خدا کا واسطہ ہے، میری کسی پارٹی سے کوئی افیلیشن نہیں ہے، مگر سر میں ایک باپردہ عورت جو کہ آپ خاص قسم کی پردے میں ہیں، اور جن کے ساتھ آپ جو کر رہے ہیں، حضور والا برا نہ منائیے میری بات کا، ایک بچی ہے آج کل قطر میں ہے، اس کو بلاؤ نا، تمہیں یہ بتائے کہ اس کی طلاق کیوں ہوئی ہے، پھر مزہ آئے گا، پھر نئی جہتیں کھلیں گی۔ سمجھ آئی میری بات کی؟ اور حضور والا، ایک اور صاحب ہیں،
दामाद आला थे, समझ आई मेरी बात? जी, जी। वो आजकल इस्तांबुल में हैं दूजी दे नाल। अच्छा, ये आपके इतने कॉन्फिडेंस की वजह ये तो नहीं है कि आपको भी कहीं से शाबाश है? अल्लाह करे हो, मगर नहीं है। मगर एक बात मैं समझता हूँ, हजूर वाला, जो शख्स जुल्म पे बोलता नहीं है वो मजलूम के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहा है किसी को इंतहा नहीं, वो खुद जालिम है, वो को क्रिमिनल है उस पूरे एक्ट के अंदर। सर कब तक कितनी सदियों तक हम सर जालिमों की हिमायत में चुप रहेंगे, मसलहत के तहत चुप रहेंगे? सर जो ही मुहर्रम आता है आप लोगों को न्याजें सूझ जाती हैं, आपको यजीद को तबरे भेजना सूझ जाता है, आप या हुसैन करते हैं। हजूर वाला, हुसैन का नाम लेना एक बात है, हुसैन के साथ खड़े होना, उनके काफिले के लोगों के साथ खड़े होना एक बिल्कुल अलहदा दास्तान है। हमने करबला से कुछ नहीं सीखा।